لا إله إلا الله لا إله إلا الله. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة ما أنا عليه وأصحابي. ضرور میری امت پر وہ حالات آئیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، اس طرح جس طرح جوتے کے برابر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے کوئی ایسا ہوا ہو جو اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ گناہ کرے تو میری امت میں ایسا کوئی ہوگا جو یہ کرے گا. اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہوئی اور میری امت 73 میں تقسیم ہوگی. سب دوزخی ہوں گے سوائے ایک فرقہ کے، وہ جو اس پر ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. اس حدیث پاک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا ہے کہ آپ کی امت یہودیوں کے پیچھے پیچھے چلے گی، اس طرح پیچھے پیچھے چلے گی جس طرح جوتا جوتے کے برابر ہوتا ہے. تو یہ امت یہودیوں کے طریقہ کار کے پیچھے ان کی پیروی میں اس طرح برابر ہو جائے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برابری کی 2 مثالیں بیان فرمائیں. ایک یہ کہ اگر یہود میں کوئی ایسا ہو جو اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ گناہ کرنے والا ہوا ہو تو اس امت میں بھی کوئی ایسا بدبخت ہوگا جو یہ کرے گا. بہت قبیح ترین گندی ترین حرکت ہے گناہ کرنا، زنا، اور پھر وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں بھی ان کے ساتھ اس امت کا کوئی برابری کرے گا. دوسری مثال، بنی اسرائیل 72 فرقے ہوئے، میری امت 73 فرقے ہوگی، سوائے ایک کے سب دوزخی ہوں گے. ایک حدیث پاک میں یہ لفظ آئے کہ یہودی 71 فرقے ہوئے، ان میں سے ایک نجات پانے والا، باقی 70 جہنمی. عیسائی 72 فرقے ہوئے، ان میں سے ایک نجات پانے والا، باقی جہنمی. اور میری امت 73 فرقے ہوگی، ان میں سے بھی ایک نجات پانے والا، باقی جہنمی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس ایک نجات پانے والے کے متعلق پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. نجات پانے والا وہ ہوگا جو اس راہ پر ہو جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ کو سنت کہتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جماعت سے تعبیر کرتے ہیں. تو جو اس راہ پر ہو جس پر حضور اور آپ کے صحابہ تھے، سنت اور جماعت کا لفظ لے کر ان کو اہل السنہ والجماعت کہتے ہیں. ایک ہے نام کا اہل سنہ والجماعت ہونا اور ایک ہے کام کا. نام کا اہل سنہ والجماعت ہونا یہ کامیابی کا ذریعہ نہیں، ورنہ مسلمان کہلانے والے کتنے ہیں جو کہتے ہیں اپنے کو مسلمان لیکن مرتد ہیں، ملحد اور زندیق ہیں، بے دین ہیں، اسلام سے نکلے ہوئے مسلمان. تو کامیابی کی صورت یہ ہے کہ زندگی کا ہر لحظہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی سیرت کے مطابق ہو، تب کامیابی ہے اور تب ہی آدمی اہل السنہ والجماعہ ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سمجھا دیا کہ وہ جو 73 فرقے ہوں گے یہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے اندر نہیں ہوں گے بلکہ ان کے علاوہ امت میں ہوں گے، کیونکہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو تو کامیاب جماعت کے راستے والے فرمایا کہ صحابہ تو سڑک ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. 72 فرقے جو جہنمی ہوں گے وہ تو اس سڑک کو چھوڑنے والے ہوں گے. صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا حق کے معیار ہیں، صراط مستقیم کے معیار ہیں. یہ حضرات اور ان حضرات میں سے کوئی گروہ یا جماعت وہ 73 میں سے نہیں ہوگی. اس لیے بعد کے امتیوں کو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے پیچھے چلنے کا حکم ہے. قرآن شریف میں بھی لفظ ہے کہ مہاجرین و انصار، سابقین اولین، صحابہ، اہل مکہ، اہل مدینہ
دینا، یہ کامیاب ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے کامیاب ہیں۔ اور جو ان کے راستے کو چھوڑتا ہے، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، ان کا راستہ مومنین کا راستہ ہے، اور جو اس راستے کو چھوڑ کر چلتا ہے نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، یہ جہنم کے راستے پر چلتا ہے اور آخر جہنم کا داخلہ ملے گا۔ الحمدللہ رب العالمین۔